پاکستان میں پنجابی اخباروں کی تاریخ کوئی زیادہ پرانی نہیں۔ گرمکھی میں تو 150 سال سے اخبار اور رسالے چھپ رہے ہیں، تاہم فارسی رسم الخط میں پاکستان بننے سے پہلے کوئی ایک آدھ اخبار اور 2 ماہانہ رسالے چھپنے کا پتہ چلتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد پہلا ادبی ماہنامہ پنجابی کے نام سے 1951 میں چھپنا شروع ہوا۔ پھر کچھ اردو اخبارات میں پنجابی صفحے چھپنا شروع ہوئے، جن میں زیادہ تر ادبی مواد شائع ہوتا تھا۔ ریکارڈ کے مطابق 1949 میں روزنامہ آغاز نے سب سے پہلے 4 صفحات کا ہفتہ وار پنجابی ضمیمہ شروع کیا تھا۔ اخبار بند ہوا تو یہ صفحہ بھی ختم ہو گیا۔ روزنامہ امروز لاہور نے 1952 میں ایک پنجابی حصہ گل بات کے نام سے شروع کیا، جس میں ادبی مواد چھپتا تھا۔ 1993 میں امروز کے بند ہونے سے صفحہ بھی ختم ہو گیا۔ 1980 کے لگ بھگ غلام مصطفیٰ بسمل کی کوشش سے روزنامہ مغربی پاکستان نے پنجابی صفحہ شروع کیا۔ روزنامہ خبریں نے بھی ایک پنجابی صفحہ شروع کیا، جو کچھ عرصہ بعد بند ہو گیا۔ مختلف لوگوں کے دلوں میں ایک مکمل پنجابی اخبار نکالنے کی خواہش تھی، مگر یہ ایک مشکل کام تھا اور اس کے لیے خاصے سرمایے اور وسائل کی ضرورت تھی۔ پنجابی سے محبت کرنے والے چند دوستوں نے سوچا کہ زیادہ صفحات کی بجائے 4 صفحات کا ایک اخبار ہی شروع کر دیا جائے، تو اس سے پنجابی اخبار کی ضرورت کسی حد تک پوری ہو جائے گی۔ یہی سوچ روزنامہ سجن کے اجراء کا باعث بنی۔ شفقت تنویر مرزا، حسین نقی اور ظفر یاب احمد نے اس خیال کو پیش کیا۔ یہ تینوں لوگ لارنس روڈ لاہور سے نکلنے والے ایک انگریزی ہفتہ روزہ ویو پوائنٹ سے منسلک تھے۔ حسین نقی صاحب لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور ان کی مادری زبان اگرچہ اردو ہے، تاہم وہ مادری زبانوں کے حق میں ہیں۔ سندھی اخبار عبرت کے وہ لاہور میں نمائندے رہے۔ حسین نقی صاحب نے عبدالحمید چھاپرا، راحت نسیم ملک، ڈاکٹر مبشر حسن، آسمہ جہانگیر، فخر زمان اور زہرا نقی سمیت اپنے 30 دوستوں سے اخبار کے لیے 10-10 ہزار روپے عطیہ حاصل کیے۔ پھر پنجابی کے 10 خیر خواہوں نے بھی انہیں 10-10 ہزار روپے چندہ دیا۔ اخبار کی جانب سے 100 روپے 100 دن اسکیم شروع کی گئی، یعنی 100 روپے کا کارڈ خریدیں اور 100 دن اخبار حاصل کریں۔ اس طرح 1 لاکھ روپے مزید جمع ہو گئے۔ حسین نقی صاحب سے کئی لوگ ازراہ مذاق کہا کرتے تھے کہ وہ تو اردو بولنے والے ہیں، پھر پنجابی اخبار کیوں نکال رہے ہیں؟ جواب میں نقی صاحب کہتے کہ اتنے سارے پنجابی بولنے والے جب اردو اخبار نکال رہے ہیں اور میں نے کبھی اعتراض نہیں کیا، تو ایک اردو بولنے والے کے پنجابی اخبار نکالنے پر بھلا اعتراض کیوں؟ روزنامہ سجن مال روڈ کے قریب کوئنز روڈ سے کرائے کی ایک عمارت سے نکلنا شروع ہوا۔ اس کے تمام صحافی بغیر تنہا کام کرتے تھے۔ انہیں صرف 2 وقت کی روٹی اور چائے ملتی تھی۔ اخبار کے پہلے چیف ایگزیکٹو کے طور پر حسین نقی صاحب کا نام چھپتا تھا۔ ایڈیٹر ظفر یاب احمد تھے، جو انگریزی زبان کے صحافی تھے۔ آخری دور میں کیسر نذیر خاور اس کے ڈپٹی مینیجنگ ایڈیٹر رہے۔ اخبار کے لیے باقاعدگی سے کام کرنے والوں میں شفقت تنویر مرزا، راجہ رسالو، نجم حسین سید، مقصود ثاقب، مشتاق صوفی، اقبال کیسر، زبیر احمد، الیاس گھمن، اکرم وڑائچ اور جمیل احمد پال شامل تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو اخبار کے دفتر میں ہی رہتے تھے۔ ان کے علاوہ کئی شوقیہ صحافی بھی جز وقتی کام کے لیے اخبار میں آ جایا کرتے تھے۔ پنجابی پروموشن پریس کے زیر اہتمام سجن کا پہلا شمارہ 3 فروری 1989 کو شائع ہوا۔ یہ 4 صفحات کا ایک روایتی اخبار تھا۔
پہلا صفحہ قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے وقف تھا، دوسرا صفحہ اداریے اور مضامین کے لیے تھا، تیسرے صفحے پر چھوٹے شہروں کی خبریں ہوا کرتی تھیں، بعد ازاں آدھے صفحے پر ادب، خواتین، بچوں اور دیگر موضوعات پر تحریریں شائع ہونے لگیں، چوتھے صفحے پر بھی خبریں ہوا کرتی تھیں۔ اخبار کا مزاج لیفٹ قسم کا تھا۔ اردو اخباروں کے برعکس سجن کو انگریزی اخبار کی طرح سادہ رکھا گیا، یعنی اس میں کالی پٹیاں اور سکرین وغیرہ استعمال نہیں ہوتی تھی، خبروں کے بقیے بھی نہیں تھے۔ انگریزی اخبار کی طرح پوری خبر ایک جگہ پر ہی دی جاتی تھی، اس لیے پورے صفحے پر درجن سے زیادہ خبریں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ انگریزی اخبار جیسا ہونے کی وجہ سے اردو اخباروں کے مقابلے میں یہ کافی پھیکا پھیکا لگتا تھا۔ اس زمانے میں ابھی کمپیوٹر عام نہیں تھا، اس لیے اخبار کی کتابت ہاتھ سے ہوتی تھی۔ تقریباً 20 کاتب اس کی کتابت کیا کرتے تھے۔ تقریباً 20 ماہ جاری رہنے کے بعد اخبار 30 ستمبر 1990 کو بند ہو گیا۔ پنجابی زبان کے دانشور ڈاکٹر جمیل پال کے مطابق اس اخبار کے بند ہونے کی کئی وجوہات تھیں۔ شروع میں تو اخبار کو ہر طرف سے پسندیدگی کی سند ملی۔ اخبار بند ہونے کی بنیادی وجہ سرمایہ کی کمی تھی۔ سجن کی پالیسی کی وجہ سے پنجاب کی حکومت کی طرف سے اشتہار نہ ملا۔ علاوہ ازیں پنجابی زبان کے بارے میں ہماری بے حسی بھی اسے بند کرنے کا باعث بنی، کیونکہ لوگوں نے اسے پرائیویٹ اشتہار نہیں دیے۔ حسین نقی صاحب کے ذاتی تعلقات کی بنا پر سندھ حکومت نے سجن کو 3 لاکھ روپے کے پیشگی ادائیگی کے اشتہار دیے، مگر پنجاب حکومت کی طرف سے کوئی دلچسپی نہ دکھائی گئی۔ سجن میں کام کرنے والے اکثر لوگ خالص ادبی طرز کی پنجابی زبان استعمال کرتے تھے، جبکہ اخبار کے لیے عام اور سادہ زبان ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ شروع میں اخبار کی قیمت 1 روپیہ رکھی گئی، جسے یکدم بڑھا کر 2 روپے کیا گیا تو اس کی فروخت کم ہو گئی۔ اگرچہ سجن بند ہو گیا، مگر اس نے روزنامہ پنجابی صحافت کی بنیاد رکھ دی۔ اس کی بدولت صحافیوں کی ایک کھیپ تیار ہوئی جو بعد میں کئی اخبارات سے منسلک ہو گئی۔ 30 سال بعد سجن اخبار دوبارہ انٹرنیٹ پر sajanlahore.com کے نام سے شروع کیا گیا، جس کی سرپرستی ایک بار پھر حسین نقی صاحب کر رہے ہیں۔